بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک نزع کی تکلیف کے متعلق ہے، اور نزع کی تکلیف وہ تکلیف ہوتی ہے جو انسان کی جان نکلتے وقت انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا انسان کے نیک یا بد ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے نیک انسان نزع کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑی شدت والی تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نزع کی تکلیف بظاہر بالکل محسوس نہیں ہوتی، یعنی کوئی دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نزع کی تکلیف ہے یا جان کنی کے وقت یہ بڑی تکلیف میں تھا، بلکہ لوگوں کی نظر میں بظاہر اس کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور جان نکلتے وقت جو فرشتوں کی طرف سے سختی ہے کہ اگر انسان نیک ہے تو فرشتے اس کے ساتھ اچھے انداز میں نرمی سے پیش آتے ہیں، اور اگر انسان برا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ برائی سے اور سختی سے پیش آتے ہیں، تو اس کا تعلق، اس تکلیف کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور یہ ایسی تکلیف ہے جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ہے کہ نیک لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، گناہ گاروں کو اور کافروں کو ان کے جرائم کے مطابق تکلیف کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو نزع کی تکلیف ہے جو انسان کو جان نکلتے وقت ہوتی ہے، جس کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے، بڑی تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے، بڑی اذیت ناک بھی ہو سکتی ہے، اور یاد رکھا جائے کہ اس کا تعلق انسان کے نیک یا بد ہونے کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ جو احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ تکلیف بظاہر جو اس انسان کو ہو رہی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ گناہ تو اس کے نہ ہوں، بڑا نیک انسان ہو، تو اس کے درجات کی بلندی اس تکلیف کی وجہ سے ہو رہی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ہر کسی کے حال کے بارے میں، تو ہم کسی کے بارے میں اپنا اندازہ یا خمیازہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں پر بڑا برا وقت تھا، وہ ایسی زندگی گزار کر گیا کہ اس کو بڑی مشکل موت آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اندازے لگانا یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضروری وضاحت کے بعد ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی اور میں نہیں دیکھی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات کے وقت جس قدر تکلیف کے اندر مبتلا تھے اور جس قدر تکلیف حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی تکلیف کے اندر مبتلا کسی اور کو نہیں دیکھا، اور آپ اس قدر شدید بخار کے اندر تھے کہ چادر مبارک بھی سخت گرم ہو جاتی، بار بار حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہوتی، اور آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ رب العزت مجھے بہترین دوستوں کے ساتھ ملا دے، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کے دوران کی ایک اور کیفیت بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام
پانی سے کپڑا تر کر کے اپنے ہونٹوں پر لگاتے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ موت کی بہت سختیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نزع کی تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور نزع کی تمام تر سختیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمور فرمائے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ موت کی سختی سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا ایمان بھی متزلزل ہو سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر موت کی سختیوں کے اندر ہمیں مبتلا کرے تو پھر قوت یقین، کمال صبر اور ایمان کی مضبوطی بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔